السلام علیکم۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اللہ فرما رہے۔ سمجھا؟ سورہ عمران آیت نمبر 21 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو حق بات بولتے ہیں، اللہ کا حکم بتاتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں، ایسے لوگ کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ سمجھا؟ سورہ عمران آیت نمبر 21۔ اب جو قوم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی ہے، اللہ بول رہے ہیں ان کو جھٹلاتی اور ان کو قتل بھی کرتی ہے۔ سمجھا؟ کس کو بول رہا اللہ تعالیٰ؟ سوچو آپ، اہل کتاب، یہ لوگ کا کام ہے کہ اللہ کی بات کو رد کرنا، سمجھا، اور قتل کرنا پیغمبروں کو۔ جو قوم پیغمبروں کو قتل کر سکتی ہے، اللہ بتا رہے نا قتل کرتے ہیں وہ لوگ انبیاء کو، وہ قوم کیا ملاوٹ نہیں کر سکتی حدیثوں میں؟ یہ جو حدیث پائی جا رہی ہے اتنی ساری کتابیں حدیثوں کی کتاب، آسمانی کتاب میں تو ملاوٹ کی ہے نا یہی لوگ نے، پیغمبروں کو قتل کرنے کے بعد آسمانی کتاب میں ملاوٹ۔ سمجھا؟ تو وہ قوم کے بارے میں آپ کبھی غور نہیں کرتے، کتنے خطرناک معاملہ یہ، پیغمبروں کو قتل کرتے، آسمانی کتاب میں ملاوٹ کرتے، وہ قوم کے بارے میں آپ اتنی غفلت میں ہیں نا۔ سمجھا؟ وہ قوم آسمانی کتاب میں ملاوٹ کرتی ہے، پیغمبروں کو قتل کرتی ہے، وہ قوم حدیثوں میں نہیں کرتی، ملاوٹ نہیں کی۔ عقل ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ کیا غور و فکر کرتے کہ نہیں آپ لوگ؟ سوچیے آپ، یہی بات سورہ عمران میں آگے بھی ہے کہ یہ لوگ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ سمجھا؟ سورہ عمران آیت نمبر 112 اس میں بھی ہے یہ۔ سمجھا؟ تو وہ قوم بہت ظالم ہے اور بہت چالاک بھی ہے، بہت ہوشیار بھی ہے، وہ لوگ عقل کا استعمال کرتے، بولے ان لوگوں کو جہنمی بناؤ، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنی اسماعیل کی نسل سے آئے پیغمبر محمد، تو ان کو حسد جلن ہو گئی کہ ہمارے اس میں سے کیوں نہیں آئے، نسل میں سے یعقوب کی، اسماعیل کی نسل سے کیوں آئے، یہی حسد جلن اور کچھ نہیں۔ اگر یعقوب کی نسل سے آتے پیغمبر تو مان لیتے، لیکن ادھر سے آئے، حالانکہ سب ایمان والے، یعقوب علیہ السلام کیا، اسماعیل علیہ السلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کیا، محمد سب اللہ والے نیک بندے جان، لیکن بس بولتے نا حسد جلن، جیسے آج ہمارے فرقے میں پائی جاتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولیوں کو ایسا مانتے ہیں، اللہ کی بات کو رد کر کے مانتے ہیں، اللہ کی بات ہٹاؤ۔ میں بولتا ہوں سے اللہ والے بہت ہے جو بولتے ہیں نہیں تم لوگ گمراہ ہے، محبت کر رہے ہیں ہم، بہت بات، اب یہ محبت ایسی کر رہے کہ اللہ کی بات جو قرآن میں اللہ بولا ہے اس کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ رہا؟ اللہ بول رہا نہیں سنتے، قرآن میں اللہ بول رہا ہے ولی اللہ نہیں سنتے، تمہاری پکار سے بے خبر ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے، تمہاری پکار کا، کہ ہم کو تمہاری پکار کی خبر تک نہ تھی۔ قرآن میں سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6 کھول کے دیکھ لو، سورہ یونس بھی کھول کے دیکھ لو، آیت نمبر 28 29 28 تب بولا اللہ نہیں سنتے، اور آپ بولتے سنتے ہو، اللہ کو بولتے ہو نعوذ باللہ، اللہ جھوٹ بولتے، یہی ہوا نا بات کو، اللہ بولتا نہیں سنتے، آپ بولتے سنتے، تو آپ پکڑے ہوئے اللہ کے خلاف، اللہ بول رہا نہیں سنتے، اللہ کو بولنے دو، اور ایمان والے جو اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں ان کو بھی بولنے دو، سب گمراہ لوگ ہیں۔ اور یہ جو بولتے سنتے ہیں، ارے کیا کدھر آپ لوگ کی عقل ہی نہیں ہے تو کیا بولیں گے ابھی آپ کو؟ عالم مفتیوں نے ایسا گھمایا آپ کو چکروی میں، سمجھ آپ، سب سن رہے، جتنے پیغمبر گزرے، نوح علیہ السلام بھی آپ کی ہماری بات سن رہے۔ آپ جب بولتے ہو سنتے ولی اللہ، تو پیغمبر کا مقام تو ان سے بڑا ہے نا، وہ بھی سن رہے، پھر ہم موسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے،
آپ کی بات. ابراہیم علیہ السلام بھی سن رہے, اسماعیل یعقوب علیہ السلام بھی سن رہے, سمجھے آپ, آدم علیہ السلام بھی سن رہے آپ کی ہماری بات, ہے نا بھائی. جب آپ بولتے ولی سن رہے تو وہ تو پیغمبر ہے, ولی سے بڑا رتبہ مقام, سب سن رہے ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی سن رہی, مریم, ہے نا, سب سن رہے. آپ سنتے, لوط علیہ السلام سن رہے, زکریا علیہ السلام بھی سن رہے آپ کی ہماری بات, ہے نا. پکارو, لگاؤ سفارش جب سنی رہے تو. اللہ منع فرمائے سفارش وسیلہ, منع فرمائے, سمجھے آپ. سورہ یونس آیت نمبر 18 کھول کے دیکھو, سمجھے, 17-18 پڑھو, سمجھ میں آئے. سفارش کرنا شرک ہے, بولا شرک, سبحانہ تعالی عما یشرکون, وہی آیت میں دیکھ لو آپ. سفارش کرنا کیوں؟ اللہ کو بتا رہے ہو کہ میرے کو یہ پرابلم ہے, یا ولی اللہ آپ بولو, وہ سنتے ہی نہیں, اللہ بول دیا, پھر بھی تم جس پکڑے ہو جا رہے, تو پھر تمہارا ٹھکانا. اللہ کی بات کو رد کر رہے نا آپ. اللہ بول رہا نہیں سنتے, تمہاری پکار سے بے خبر ہے. وہ لوگ بھی بول رہے ہیں ہم تو تمہاری پکار سے بے خبر تھے. قیامت میں بولیں گے, وہ بھی لکھا قرآن میں, ایسا بولیں گے. اللہ کو معلوم کیا بولیں گے ولی اللہ لوگ, پیغمبر لوگ, سمجھا بھائی. عقل استعمال کرو. زندہ ہے بول رہا ہے تو سوچ رہے کہ جیسے ابھی زندہ رہتے ہیں نا دنیا میں لوگ, ویسے زندہ ہے, تب سوچ رہے آپ. ارے بھائی وہ زندہ ہے, اللہ کے یہاں زندہ ہے. عند ربہم یرزقون, سمجھا. سورہ عمران آیت نمبر 169 اللہ کے یہاں نزدیک زندہ ہے. تم سوچ رہے یہاں زندہ ہے قبروں میں. کیا دماغ ہے آپ لوگ. اللہ کچھ بول رہا ہے, آپ کچھ بول رہے. ارے وہ زندہ ہے تم سوچ رہے ہو, تو اللہ کیوں زندہ ہے بولا؟ اگر وہ زندہ بولا تو مان لو زندہ سن رہے, تو اللہ کیوں بول رہا ہے نہیں سن رہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ زندہ ہے وہ اللہ کے یہاں, کیسے زندہ, کیا ہے؟ لا تشعرون بولا, تمہیں شعور نہیں. جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو, بلکہ زندہ ہے, لیکن تم کو اس کا شعور نہیں. یہ پوری آیت پڑھنا, زندہ ہے بول کے آپ کو گھما دیتے. ارے آگے پڑھو نا, زندہ ہے مگر کس طریقے سے, لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں, کہتے زندہ ہو. یہ بولا ہے سورہ بقرہ آیت 154. آپ کو تو ہٹا دے رہے, سمجھ رہے آپ. صحیح بات سے, قرآن سے آپ کو ہٹا کے یہاں لگا دیے. یہ دین کی کتاب, یہ صحیح بات, یہ ہے, لے لو. اور آپ اس لیے لیتے کہ آپ کرتے آ رہے, آپ کے باپ دادا لے لیتے. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی قرآن میں تو دیکھوں میں کیا ہے. ایک سامنے ایک اپوزٹ لوگ بول رہے ہیں نا قرآن میں منع ہے, منع نہ, تو آپ تو ایسے ہی اڑا دیتے ان لوگ کو. ارے یہ تو گمراہ ہے, یہ تو بھٹکے ہوئے. آپ ایسے, ارے چیک کر لو نا بھائی. چیک کرنے میں کیا, آپ کے ہاتھ تو قرآن ہے, چیک کر لو. قرآن سے چیک کرنا, آیت, عربی آیت کے نیچے, بس. تفسیروں سے چیک کرو گے, حدیثوں سے, تو پھر سب فرقہ صحیح ہے. اگر تفسیر حدیث سے چیک کریں گے تو ہر فرقہ صحیح ہے, سب صحیح ہے, سب جنتی ہے. اپنی اپنی کتاب دکھاتا نا, لو پروف. بخاری لو پروف, ترمذی لو پروف, ابو داؤد, ابن ماجہ. اور وہ سچ ہے جھوٹ ہے آپ کو کیا معلوم؟ معلوم پڑے گا جب آپ قرآن سے چیک کریں گے. سب باتوں کو میچ کر رہی, ہاں صحیح ہے, خلاف جا رہی, ہاں راج ہے. سمجھا. یہ لوگوں نے ہی انبیاء کو قتل کیے اور آسمانی کتاب میں ملاوٹ کی. یہ لوگ نے حدیثوں میں ملاوٹ کی ہے. کھل کے ایک دم بول رہا ہوں, حدیثوں میں ملاوٹ یہی لوگ کیے. کیوں کیے؟ کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ. سورہ نساء آیت 89 سمجھے. اس میں دیکھو, یہ چاہتے ہیں حسد اور جلن کی بنا پہ کہ تم بھی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ, جہنمی ہو جاؤ. سمجھ رہے آپ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جا رہے ہیں. اللہ پہ, رسول پہ, قرآن پہ ایمان لائے, آخرت پہ, ہے نا, ایمان لائے نا آپ. لیکن آپ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی بات کو رد کر رہے تو کافر ہو گئے. جھوٹی لے لیے نا آپ, جھوٹی حدیث لے لیے, مان لیے صحیح ہے, صحیح ہے, اور وہ قرآن کے خلاف ہے, اللہ کی بات کے خلاف ہے, اللہ کے خلاف ہے. اور تم جھوٹ مان لیے, اللہ کی بات سچی رد ہو کر دیے, سیدھا جہنم. ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو. وہ لوگ بنا رہے آپ کو کافر. سمجھا؟ بول دیا نا اللہ نے. سورہ عمران 106 دیکھو آپ, اس میں بھی لکھا یہی بات, تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. سورہ نساء 89 میں حسد کی بنا پہ وہ لوگ چاہ رہے کہ تم بھی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ لوگ کو ان لوگ کی باتیں کام ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں وہ لوگ گڑے اور ڈالے کدھر ہے ان کی بات. ایسا کبھی غور کرتے؟ ان کی بات آ رہی نبی کے نام سے ثابت ہے, تاکہ ہم بھی گمراہ ہو جائے, جہنم میں ہو جائے. وہ لوگ کر رہے کام, یہ کر دیے, اور آپ لوگ اس پہ
گر گئے. سمجھ گیا. سورہ عمران آیت نمبر 100 میں 100. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. سورہ عمران آیت نمبر 100 پڑھ لو آپ. اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں کو بول رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے، باتوں پہ چلو گے ان کی اہل کتاب میں سے، تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. اللہ بول رہا ہے ایمان والوں کو اگر تم ان کی باتوں پہ چلو گے اہل کتاب کی، تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. ادھر اہل کتاب کی بات بتاؤ نا آپ، جو آپ کو گمراہ کر رہی، بتاؤ آپ میرے کو. چلو نہیں معلوم ہے آپ کو، علم نہیں، تحقیقات نہیں، جانکاری نہیں، نالج نہیں، سازش پتہ ہی نہیں ہے کون کہاں سے کون سے اینگل سے کر رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم، میں بتا رہا ہوں. اور ایسے اللہ والے بہت کم ہیں دنیا میں جو بتاتے ہیں آپ کو راز کی سازش کی باتیں. ان لوگوں کی باتیں کدھر ہے؟ اللہ بول رہا ہے ان کی باتوں پہ چلو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. وہ چاہتے ہیں یہی ہے کہ تم بھی آؤ جہنم میں. وہ تو جائیں گے، ان کو معلوم ہے، لیکن ہم لے کے جائیں گے ان کو بھی. شیطان کے ایجنٹ ہیں نا. سمجھ گیا. تو ان کی باتیں کدھر ہے؟ اہل کتاب کی باتوں پہ چلو گے. تو آپ کو حدیث کی شکل میں آ رہی ہے اہل کتاب کی سب باتیں، تاکہ وہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ. کافر کا مطلب آپ آج تک نہیں سمجھے، مدرسوں نے عالم مفتی نے سمجھایا ہی نہیں، غیر مذہب والے کو بتا رہے. ارے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن تم کو بول رہا ہے ایمان والو، اللہ بول رہا ہے یہ سب نہیں. آیت یا سورہ عمران 100 یا ایھا الذین آمنوا، یہ کس کو بول رہا ہے؟ اللہ. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی باتوں پہ چلو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. ایمان والوں کو بول رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. یہ لوگ عالم مفتی مدرسے کو دکھتی نہیں کیا یہ آیت؟ تو ان کی باتیں کدھر ہے؟ حدیثوں میں ہے سب. آؤ میرے سامنے عالم مفتی مدرسہ لگاؤ اسٹیج، دیکھو میں بیان، تم اس کو بچاؤ کر رہے ہیں نا، حدیثوں کو بچاؤ کر رہے ہیں نا، دشمن کی باتوں کا بچاؤ کر رہے ہیں آپ. آپ کو کیا پتا دشمن کی بات ہے؟ اللہ بتا رہا ہے یہ دشمن کی بات ہے. دیکھو میرے خلاف جتنی بات ہے سب دشمن کی، اللہ بتا رہا ہے. وَمَنْ شَاقَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورہ حشر آیت نمبر 4. جو کوئی اللہ کی بات کی مخالفت کرے گا اللہ ان کو جہنم میں شدید عذاب میں ڈالے گا. اللہ کی بات کا مخالفت کا آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن میں جو باتیں اس کی مخالفت ہو رہی ہے حدیث سے، مخالفت. یہ بولا اللہ نے جادو نہیں ہوا نبی پہ، تو وہاں مخالفت ہاں ہوا. جو اللہ نہیں بولتا تو ہاں، اور جو اللہ بولے گا ہاں تو بولیں گے نہ. سمجھ رہے آپ؟ ایسا چلتا ہے مخالفت. جن آنکھ میں نہیں گھستا اللہ بول رہا ہے تو بولے نہیں گھستا ہے. اللہ بول رہا ہے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، قرآن میں لکھا ہے ہمیشہ رہیں گے. پورے قرآن چھان ڈالو، نکلنے کا سوال ہی نہیں ہے بول رہا ہے اللہ. قرآن میں لکھا ہے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے اللہ بول رہا ہے. تو بولتے ہیں نکلیں گے، حدیث میں نہیں نکلیں گے تھوڑے دن کے بعد. مخالفت دیکھ رہے ہو قرآن میں، قرآن سے حدیث لا کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. تو قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں تو یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی بات کی. سمجھا؟ پہلے کتاب کی ساری باتیں آپ کو وہاں ملیں گی جو نبی صحابی کے نام سے آ رہی ہے. آپ قرآن پڑھو، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی. قرآن کے خلاف باتیں قرآن سے ٹکرا رہی ہے. جب 30 پارہ نہیں پڑھے رہیں گے، ایک کتاب نہیں پڑھے رہیں گے تو نہیں معلوم. ایک کتاب پڑھو نا، الحمد سے سورہ ناس، ترجمہ خالی بول رہا ہوں پڑھو. تفسیر حدیث ملاوٹ کر کے نہیں پڑھنے کا. تو ملاوٹ لے کے پیور چیز کو لپیٹ کے سمجھیں گے آپ، سمجھ ہی نہیں پائیں گے آپ زندگی بھر. تفسیر حدیث شان نزول تینوں میں ملاوٹ ہے. صحیح شان نزول بھی ہے، غلط بھی ہے. تفسیر صحیح بھی ہے کہیں کہیں، کہیں کہیں غلط بھی. حدیث بھی صحیح بھی ہے، نبی کی بات صحیح بھی ہے کہیں کہیں، کہیں کہیں دشمن کی بات ہے نبی کے نام سے، غلط صحیح غلط. جب تک 30 پارہ نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. سمجھے آپ؟ پڑھیے آپ ترجمہ، پورا جانکاری، پیور علم، ایک دم جانکاری، سب پہچان لیں گے. سچ کون ہے جھوٹ کون ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.